محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے سن لو مولا کے پاس سے آنے والا بچہ، نونہال بچہ اور نامولود بچہ، ذرا سن لو کہ تیری زندگی کا مرحلہ اور وقفہ اتنا ہی ہے۔ ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں اپنے بچوں کو سب سے پہلی بات توحید اور ارکان اسلام کی تعلیم دے دینی چاہیے۔ یہ اہتمام فرمایا خود ساقی کوثر نے بھی۔ غزوہ حنین کے موقع سے اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں، مکی کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اچانک کچھ بچوں پہ نگاہ پڑتی ہے اور دیکھا، ذرا قریب ہوئے، ایک بچہ جس کی آواز بلند ہے، ذرا اذان کے کلمات کی وہ نقل اتار رہا ہے۔ ساقی کوثر نے جب دیکھا تو دل کے اندر کثرت پیدا ہوئی، ذرا میں قریب ہو کے دیکھتا ہوں وہ بچہ کون ہے۔ سارے بچوں کے قریب ہوئے اور اس بچے کو بلایا، قریب کیا، کہا بیٹا کیا کر رہے تھے؟ اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہی جو آپ کے ساتھی ہیں کالے کلوٹے صحابی رسول، وہ بلال حبشی، میں انہی کی نقل اتار رہا ہوں۔ ساقی کوثر نے کہا کہ ذرا ایک مرتبہ میری درخواست ہے، ایک مرتبہ میرے سامنے ذرا نقل اتار کر اور تو دکھا دے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ اہتمام کرنے کی کڑی ہے، یہ تعلیم و تربیت کی کڑی ہے۔ ساقی کوثر کی ذرا قریبے سے بچے کو تراشنا چاہتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، فوراً نقل اتارنا اس نے شروع کر دیا۔ جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور رب سے درخواست کیا، اے میرے مولا، ذرا یہ زبان سے کہہ رہا ہے، میری خواہش ہے، میری فریاد ہے، میری درخواست مجھ سے ہے، ذرا دل سے بھی کہہ رہا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کا دست مبارک ہے، میرے دوستو مولا سے کنیکشن جڑا ہے، میرے دوستو دین کی درخواست ہے، قبولیت میں کیا شبہ اور کیا شک باقی رہ جاتا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا اور دعا فرمائی، اللہ سے درخواست کی، میرے دوستو، اور کہا زبان سے کہہ رہا ہے، ذرا دل سے بھی کہلوا دے۔ یاد رکھیے، اذان کے کلمات جب ختم ہوئے، بچے نے نقل اتارنا جب بند کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ وہ بچہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، جاؤ جی میرے گھر جا کے کہہ دینا کہ آج سے میرے ابو نہیں ہیں، میری امی نہیں ہیں، آج سے میرے ابو اور امی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ کیا ہے؟ یہ اہتمام ہے قریشنے سے تراشنے کا، یہ کیا ہے؟ توحید اور ارکان اسلام کی محبت دل میں راسخ کر دینے کا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کی وحدانیت دل میں ڈالیے، سکھائیے اور سیکھیے، ارکان اسلام کی تعلیم دے دیجیے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب و احترام، آپ کی عظمت، آپ کی سنت اور آپ کی اطاعت، ان ساری چیزوں کی تربیت دے دیجیے۔ نہ جانے کتنے واقعات میں ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، ذرا آبادی سے باہر ہیں، اچانک اپنے ساتھیوں کو روکا اور کھیت کی طرف چلے گئے، اور کھیت کی طرف جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد میں واپس آ گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے ہم سبوں کو روکا، ذرا کھیت کی طرف گئے اور ادھر سے واپس آ گئے، آخر ماجرا کیا ہے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو جہاں کے ساتھ، ایک مرتبہ رحمت دو عالم کے ساتھ، ایک مرتبہ جمال کائنات اور زینت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی کہ جس جگہ پہ ساقی کوثر رکے تھے، اپنے ساتھیوں کو روکا تھا، ذرا قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تقاضا پیش آیا تھا، میں اس راستے سے گزر رہا تھا، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن یہ اگر مجھے یاد آ گئی تو محبت میں اس کی نقل اتار کے آ رہا ہوں۔
میرے دوستو، میرے ساتھیوں، اگر اس انداز سے تعلیم و تربیت کی جاتی ہے تو مت پوچھئے، ارے گھر کو اللہ جنت کا ٹکڑا تو یقیناً بنا دیتے ہیں۔ تیسری بات، قرآن کی تعلیم دے لیجئے، اسی کو مجھے بیان کرنا، قرآن کی تعلیم دے لیجئے۔ ساقی کوثر فرماتے ہیں اگر ناظرہ بھی پڑھانے کا سکھانے کا کوئی اہتمام کرتا ہے تو اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حافظ قرآن کی تو الگ فضیلت ہے، آپ اس سے فضیلت سمجھ سکتے ہیں کہ ساقی کوثر نے جامع صغیر کی روایت میں بیان فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے بڑے لوگ یہ حافظ قرآن ہیں۔ ہم حدیث سمجھیں تو سمجھیں، مولانا عبدالحق صاحب بھدوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ حافظ بن کے کیا کرے گا، روٹیوں کا انتظار کرے گا، یہ حافظ بن کے کیا کرے گا، ارے لوگوں کے پیسے کا انتظار کرے گا۔ شاہ عبدالحق صاحب بھدوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے سنو، اگر حافظ قرآن عمل والا ہو تو وہ روٹیوں کا انتظار نہیں کرتا بلکہ روٹی والے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، تیسری چیز قرآن کے سکھانے کے اہتمام کیجئے، اور چوتھی چیز اخلاق و ادب کی تعلیم دیجئے، اور پانچویں چیز دعاؤں پہ یاد کرانے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق محمد فرمائے، وما توفیقی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی